ہے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، اس قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا ہے۔ اس میں پڑھنے کی تعلیم کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی بناؤ، بچے کو سائنس بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، IPS بھی بناؤ، بڑی سے بڑی تعلیم دو، لیکن بدقسمتی کہ مسلمانوں کے بچے عیاش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں اگر کوئی بہت زیادہ مالدار ہو، تم دیکھنا IPS کی ڈگری اسے نہیں ملتی ہے۔ تم دیکھ لینا ہمارے بہار سے، ہندوستان کی رپورٹ بتاتی ہے سب سے زیادہ IPS بہار سے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا ہر IPS تیار کرنے میں ایک کسان کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک غریب بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مالداروں کے بچے شراب کی بوتلوں میں گم ہیں، مالداروں کے بچے چرچ میں گم ہیں، مالداروں کے بچے جوا میں گم ہیں۔ تمہیں نہیں پتا مالداروں کے بچے صرف رات کی تنہائیوں میں موبائل میں واٹس ایپ اور فیس بک کھیلتے رہتے ہیں، وہ اپنے موبائل سے ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ اور نوجوان لڑکوں اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگانے والوں، لڑکیوں کی عزت کو نوچنے والوں، اگر تم مالدار تھے، اللہ نے تمہیں دولت دی تھی، تم اپنے بچے کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ IPS کی تعلیم دلاتے، نیٹ کوالیفائی کراتے۔ تمہیں نہیں پتا اسی ہندوستان میں شاہین اکیڈمی اتنا جلدی اپنا نام روشن کیسے کر رہا ہے۔ میرے سالے کی بات میں بتا رہا ہوں، حافظ قرآن ہوا، اس بچے کا ٹیسٹ لیا گیا، اس بچے کا سلیکشن ہو گیا، نیٹ کوالیفائی کیا، اس وقت وہ بچہ IPS کی تیاری کر رہا ہے۔ دعا کرو اللہ اسے IPS بنا دے۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے، غریب گھر کا بچہ ہے، لیکن مالداروں کے بچے کہاں چھپ رہے ہیں، مالداروں کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ صرف لڑکیوں کی زندگیوں کو تارنے میں پڑے ہیں، صرف لڑکیوں کی زندگی کو اچھالنے میں پڑے ہیں۔ بزرگوں ساتھیوں، باتیں کڑوی ہوں گی، لیکن یاد رکھو یہ کڑوی باتیں ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ میں آپ کو رسگلہ کھلانے کے لیے نہیں آیا، رسگلہ پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو دین کا آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام کا ایک ادنا غلام ہوں، اور غلام کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کے فرمان کو بتا دے، اپنے آقا کی سنت و سیرت کو بتا دے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کامیابی چاہتے ہو؟ کون کامیابی چاہتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ کامیابی کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے آپ کو، کرو گے وہ کام؟ آج ہی سے بتاؤ، اگر کرتے ہو تب بتاؤں گا، ورنہ یاد رکھو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء روز آ کے تقریر کرتے ہیں، مسجد و محراب سے ہر جمعے کی تقریر ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگیاں نہیں بدلتی۔ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، سود نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے۔ نوجوان لڑکے روزانہ ڈریم 11 لگاتے ہو، تم صرف 40 کروڑ کا سپنا دیکھتے ہو، 20 کروڑ کا سپنا دیکھتے ہو، 2 کروڑ کا سپنا دیتے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ سود جرم ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ رشوت حرام ہے، ایسا حرام ہے جس کے بارے میں کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سود کی حرمت ثابت ہے لا ریب کتاب و سنت سے۔ حق نے خطاب عام کیا، یوں دیکھو ساری امت سے، سود کا ایک درہم بھی سنو 36 زنا سے بڑھ کر ہے، سود نجس عین سنو یہ سور سے بھی بدتر ہے۔ سور کا گوشت کھا لینا اس سے بہتر ہے کہ تم سود کھاؤ۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سود کا کوئی اگر 1 درہم حاصل کرتا ہے، سمجھو کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرتا ہے، اپنی ماں کے گریبان کو 36 بار اچھالتا ہے۔ کون ایسا بے حس نوجوان ہوگا جو ڈریم 11 کھیل کر سود کھائے گا، اور سود کھانے کے بدلے میں اسے اتنا بڑا گناہ ملے گا؟ اگر کوئی نوجوان ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، ہے کسی کی جرات؟ پھر کیوں ڈریم 11 کھیلتے ہو؟ پھر کیوں لوڈو کھیلتے ہو؟ پھر کیوں سٹے بازی میں پیسہ لگاتے ہو؟ مت لگایا کرو سٹے بازی میں پیسے، خدا کے واسطے سدھر جاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم یہ 2-3 کام کرو گے، جس میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، سنو لوگو، صرف 2 باتیں میرے نبی نے بتائی تھی۔ نمبر 1، اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ نمبر 2، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو گے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چابی جن کے ہاتھ ہوگی، میں کہتا ہوں میرا یہ فرمان ہے کہ تمہیں جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بس 2 چیز کی حفاظت کر لو، ایک زبان کی حفاظت کر لو اور ایک اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ یہ 2 کام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم اس زبان سے دن بھر کتنے جھوٹ بولتے ہیں، فون
موبائل فون جب سے آیا ہے تب سے تو جھوٹ اور بڑھ گیا ہے. ہم رہتے کلکتہ میں ہیں بتاتے کہ نہیں بس سمجھ لو کہ کھڑگپور کے قریب پہنچ چکے ہیں, گاڑی بھی چلا رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہم رہتے دلی میں ہیں بتاتے ممبئی میں ہیں, بتاؤ کتنا جھوٹ بولتے ہو. رہتے کہیں اور ہو, بھگوان پور میں رہتے ہو بتاتے ہو مدنی پور میں ہیں. بزرگوں ساتھیوں, جھوٹ کے دروازے کو بند کرو. نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو اشارہ کر کے فرمایا تھا, معاذ اس کی حفاظت کرو, اس کی حفاظت کرو, یہ زبان کی حفاظت کرو. زبان جھوٹ بولتی ہے, زبان غلط بولتی ہے, زبان سچ کو صحیح اور صحیح کو غلط کہتی ہے, زبان گالی بکتی ہے, زبان برا بھلا کہتی ہے, چوٹ تمہارے پیٹ کو لگتی ہے. اس کی حفاظت کرو. جب اس کی حفاظت کرو گے نا تو تمہارے پورے اعضاء کی حفاظت ہوتی رہے گی. کون کون لوگ ہیں جو زبان کی حفاظت کریں گے؟ بزرگوں ساتھیوں, میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کری ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہتا ہے کہ تم بہت بہترین امت ہو, تم مثالی امت ہو, تم دنیا میں سرخروئی کام کے لیے بھیجے گئے ہو, تمہارا مقام تمہارا مرتبہ بہت بڑھا ہوا ہے, لیکن تمہارے کندھے پہ دو ذمہ داری ہے. غور سے سنیں, جو بھائی جا چکے ہیں میری گزارش ہے, جو بھائی پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے کی جگہ کو آ جائیں. بار بار آپ سے نہیں کہا جائے گا, مختصر لوگ ہیں, مختصر بات کر کے انشاءاللہ میں بھی اپنی جگہ لے لوں گا. کل مجھے پھر لمبے سفر کے لیے نکلنا ہے. بس مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات کیوں بگڑے, مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنے پڑ رہے, آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بتاؤ. بغیر وجہ کے کوئی چیز بغیر مقصد کے کوئی چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے؟ آپ بتاؤ. اتنا بڑا پنڈال سجا ہے, اتنی لائٹیں سجی ہیں, اتنا بڑھیا انتظام کیا ہے, بھگوان پور کے کمیٹی ہر سال جلسہ کراتے ہیں. اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف کان کی عیاشی کے خاطر جلسہ کراتے ہیں, یا یہ کہ سماج کے انقلاب لانے کے لیے یہ جلسہ کراتے ہیں؟ انسانوں کی زندگیوں میں جو بدنظمیاں آئی ہیں ان بدنظمیوں کو دور کرنے کے لیے کراتے ہیں, زندگیوں کی تصویر بدلنے کے لیے کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے بھائی کسان ہو؟ کسان کھیتی کس لیے کرتا ہے؟ اچھی فصل ہو, اس پہ محنت کیوں کرتا ہے؟ اچھی فصل ہو. اچھی فصل کے علاوہ کوئی اور بھی مقصد ہے کہ کھیتی خوبصورت لگے گی؟ نہیں صاحب, کھیتی خوبصورت نہیں لگنی ہے, بلکہ اچھی فصل ہوگی. جب اچھی فصل ہوگی تو اس سے اچھی رقم حاصل ہوگی, اور جب اچھی رقم حاصل ہوگی تو زندگی خوشحال ہوگی. یہی مقصد ہے. ایسے ہی جلسے کرانے کے مقاصد ہیں. آپ کے کھڑگپور ضلع میں, اطراف و اکناف کے ضلعوں میں اتنے پروگرام ہوتے ہیں, اتنے جلسے ہوتے ہیں, روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے. لیکن آپ دل میں ٹٹول کے بتاؤ, اپنے دل کا محاسبہ کر کے بتاؤ, دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا آپ کی زندگیوں میں انقلاب آتے؟ کیا آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں؟ کیا آپ پورے طور پہ مسلمان ہو؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا تمہاری زندگی, ہر شعبے کی زندگی اسلام میں داخل ہے؟ تم پورے طور پہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہو؟ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہو؟ اگر نہیں بناتے تو یاد رکھو, حالات برے ویسے ہی نہیں آ جایا کرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اعمالکم اموالکم, جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے, جب تمہاری زندگی سنتوں سے کٹ جائے گی, اسلام کے مطابق جب تمہاری زندگی نہیں ہوگی, کلمے کے تقاضے کے مطابق جب تمہاری زندگی نہیں ہوگی, صحابہ کو معیار حق جانتے ہوئے جب تمہاری زندگی نہیں گزرے گی, تو پھر خوب یاد رکھو, ظالم حکمرانوں کو تمہارے سروں پہ مسلط کیا جائے گا. ہمہ وقت نئے نئے قانون بنا کر تمہیں ٹارچر کیا جائے گا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا, مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جا رہا, مسلمانوں کو جگہ جگہ پریشان کیا جاتا. بتاؤ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تو حکومت کو برا بھلا کہتے ہو, لیکن میں کہتا ہوں حکومت کو برا بھلا مت کہو, کسی کو گالیاں مت دو, کسی کی طرف انگلی مت اٹھاؤ, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. تمہیں نہیں معلوم یہودی طاقتیں, عیسائی طاقتیں, جن میں کل تک کھٹی میٹھی باتیں ہوا کرتی تھیں, جو ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تھے, آج یہودی طاقتیں, عیسائی طاقتیں, ساری باطل طاقتیں ایک جگہ جمع ہو چکی ہیں.
اسلام کے خلاف نئے نئے پلاننگ تیار ہو رہے، نئے نئے قانون تیار ہو رہے۔ فلسطین میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس دن میں کہ فلسطینی بچوں کو بم بارود کے دہانے پر کھڑے ہو کر مارا نہیں جاتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حالات کیوں بگڑے؟ ہندوستان بھر میں جہاں دیکھو وہیں موب لنچنگ، جس کو دیکھو مارا جا رہا۔ سر پہ ٹوپی ہو جائے، مسلمان ہونا جرم ہے، پاپ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونا جرم اگر ہوتا تو بتاؤ، حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو پڑھو، ان کی تاریخ پڑھو، ان کی تعداد تو مختصر تھی۔ اس زمانے میں تو مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی تعداد کی آج مسلمانوں کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے پوری دنیا میں تمہاری تعداد صرف 1.05% باقی رہ گئی ہے ایک نمبر کی آبادی ہونے میں۔ آج پاپولیشن کے اعتبار سے عیسائی ایک نمبر پہ ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا؟ مسلمانوں کو کیوں کاٹا جا رہا؟ 57 اسلامی ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن بتاؤ کیا کسی ملک میں یونٹی ہے؟ کیا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہے؟ اگر ہے تو تم بتاؤ، کیا تمہارے کھڑگپور میں دیوبندی اور بریلوی کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے کھڑگپور میں سلفی اور حنفی کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے کھڑگپور میں آپس کے بھید بھاؤ نہیں ہوتے؟ ایک دوسرے کو خاندانی قبائل کے جھگڑے میں تم نہیں دیکھتے ہو؟ ہاں دیکھتے ہو۔ ساری برائیاں تم میں پائی جاتی، قرآن کا مذاق تم اڑاتے، حدیث کا مذاق تم اڑاتے، سنت رسول کا جنازہ تم نکالتے ہو۔ اگر نہیں نکالتے تو بتاؤ کہ آج کے نوجوان نسلوں کے چہرے پہ داڑھی ہے، ان کی زندگیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی تو کوئی مثالی نوجوان کھڑا ہو کر بتائے۔ میں آپ سے ببانگ دہل کہتا ہوں، حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اس علاقے کی بڑی شخصیات تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کے علاقے کے لیے بالکل نیا ہوں، مدنی پور کے علاقے میں کئی بار آیا ہوں، لیکن اس علاقے میں پہلی بار حاضری۔ شاید آپ کے علاقے میں تعلیم کی شرح کیا ہو نہیں مجھے معلوم، لیکن ہاں میں اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں، چونکہ میں نہیں، 1962 میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے برما کے روہنگیا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح 313 کی تعداد تھی، لیکن جہاں دیکھو مسلمانوں کی تاریخ ہے، جدھر دیکھو وہ مسلمانوں کا میدان ہوا کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کو لوگ دانتوں تلے چباتے تھے۔ کیسر و کسرا کیوں یہ بات کہا کرتے کہ میں نے ایسا عاشق اور ایسا معشوق نہیں دیکھا جس طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عاشقان صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت بلال حبشی اور حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام اگر وضو بھی فرماتے، آپ کے وضو کے بچے ہوئے اور گرے ہوئے قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا جاتا، اس سے قبل کے پانی زمین پر گرے، نبی علیہ السلام کے گرنے سے پانی کو زمین پہ لگنے سے پہلے صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے کر چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ عشق رسول کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام تھوکتے تھے، صحابہ لپک پڑتے تھے، آپ کے لعاب دہن کو، نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کو چہروں پر ملا کرتے تھے، اس لیے تاکہ چہروں میں نورانیت آئے گی، روشنی آئے گی۔ لیکن آج کا ہمارا یہ مسلمان، ہماری یہ نوجوان نسل، تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا 12 ربیع الاول کے موقع پر تم جشن عید میلاد النبی منا لیتے ہو؟ نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر لیتے ہو؟ تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ گئی نہیں آئی؟ جلسے کتنوں بھی ہو جائے، ایک ایک رات میں 2 3 4 جلسے کرا لو، لیکن تم نے اگر عزم نہیں ہے، تمہاری زندگیاں اگر تمہیں انقلاب لانے کی اگر تمہارے لیے تمہارے دلوں میں عزائم نہیں ہیں، منصوبے نہیں ہیں، مت کراؤ جلسے۔ اس طرح کے جلسے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے اغراض و مقاصد ہونے چاہیے۔ جس طرح کے ایک دکاندار دکان کھولتا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دکان اچھی چلے گی، کسٹمر اچھے آئیں گے، اس سے 2-4 پیسے منافع ہوں گے، ہم ترقی کے راستے پہ گامزن ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی جلسے کے مقاصد ہونے چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوگا، انشاءاللہ علماء کی طرف سے جو باتیں سنی جائیں گی،
کہیں جائیں گی ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ عزم ہے تو پھر کراؤ جلسہ اور اپنی زندگیوں کو کامیاب ہوتے دیکھو گے. بزرگوں ساتھیوں، آج ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی آئی ہے، کیا تمہیں معلوم؟ ایک تو تعلیم کی شرح ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس دھرتی کے مانوتا کے سمان پر، اس دھرتی کے سب سے پہلے سب سے آخر ویکتی، یعنی سب سے نبیوں میں جو سب سے آخر ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب سے بلند فرمایا گیا. اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم امتی ہو، جو عالمگیر نبی ہیں، جو عالمی نبی ہیں، جو چرند پرند کے بھی نبی ہیں، جو انسانوں کے بھی نبی ہیں، جو درندوں کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی، جمادات کے بھی نبی. تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے، باپ کی بپوتی سمجھ رکھا ہے. دیوبندی کہتا کہ بریلوی کافر، بریلوی کہتا دیوبندی کافر، حنفی کہتا سلفی کافر، سلفی کہتا حنفی کافر. کیا محمد الرسول اللہ کی سنت اور آپ کی سیرت اور اسلام کی حقانیت کو تم نے اپنے دہلیز کا کوئی ڈائری سمجھ رکھا ہے؟ تم نے اپنی زندگی کا نمونہ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سنت، آپ کی سیرت پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے. اگر نہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ سنتے ہونا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زانوئے مبارک پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹائے ہوئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو سانپ نے ڈس لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں اللہم صلی علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنا ایک بار پورا مجمع، اللہم صلی علی محمد النبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پورا مجمع پھر سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد النبی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگوں ساتھیوں، میں بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑے عاشق رسول، ان سے بڑھ کے عاشق رسول نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زانوئے مبارک پر آرام فرما ہیں، سانپ ڈس لیا. سانپ کے ڈسنے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، بتاؤ تو صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے؟ نہیں نہیں. ابوبکر صدیق کو بار بار، چونکہ سانپ کی پریبھاشا، سانپ کی زبان ابوبکر نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس لیا گیا. لیکن سانپ کا بھی مقصد تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر سکوں. آج مسلمانوں میں سے کتنوں کی فکر ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تم نے سنا ہوگا شاید. حضرت تھانوی کی مجلس میں ایک شخص آیا، ان کے مریدین میں سے. حضرت تھانوی نے پوچھا تم ناشتہ کر کے آئے ہو؟ ان کے مرید نے کہا جی ناشتہ کر کے آیا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا کیے ہو ناشتے میں؟ ان کے مرید نے کہا حلوہ پراٹھا کھا کے آیا ہوں، چائے پی کے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، تم نے اپنے جسم کو ناشتہ کرایا ہے، بڑی مبارکباد ہے. لیکن میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، کیا تم نے اپنی روح کو ناشتہ کرایا؟ کیا تم نے اپنی روح کو ناشتہ کرایا؟ روح کی غذا تم نے کرائی؟ اب ان کے مرید پریشان ہو گئے کہ روح کو کیسے ناشتہ کرایا جاتا ہے، ان کی غذا اور ان کی خوراک کیا ہوا کرتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو، جب صبح اٹھا کرو تو اللہ کی عبادت کیا کرو، یعنی نماز پڑھ لیا کرو، ہو سکے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کم سے کم 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کرو. یہ تمہاری روح کا ناشتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح تمہاری بیمار ہوتی ہے، اور آج کل کے لوگوں کی روحیں تو اتنی بیمار ہو چکی ہیں. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اب ایمان کا تھرمامیٹر نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے مرید کو کہا کہ تمہارے پاس ایمان کا تھرمامیٹر ہے. اب ان کے مرید پریشان ہو گئے کہ حضرت ایمان کا تھرمامیٹر کیسا ہوتا ہے؟ بخار کا تھرمامیٹر تو ہم جانتے ہیں کہ بخار ناپتے ہیں کہ بخار کی ڈگری کتنی ہے، اسی حساب سے دوائی دی جاتی ہے.
ہے، لیکن ایمان کا تھرمامیٹر کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ملے گا، کہاں سے خریدا جائے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے۔ جب بچہ ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا، اگر وہ مر جائے تو اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن دنیا میں جیسی اس کی پرورش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، انسان سے گناہ صدور ہوتے ہیں، بچہ غلطی کرتا ہے۔ اسی لیے طب یونانی میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بچہ ماں کے گود سے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے بچہ روتا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو ڈاکٹروں کی بھی چنتا بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی بھی فکریں بڑھ جاتی ہیں کہ بچہ کیوں نہیں رو رہا۔ ایسا تو نہیں کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا، اگر نہ روئے تو لوگوں کو فکر ستاتی ہے۔ لیکن بزرگوں ساتھیوں، تم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بچے کے رونے کی لاجک کیا ہے، بچے کے رونے کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ اس لیے روتا ہے کہ وہ دنیا کے نظارے کو دیکھتا ہے، دنیا کے گناہوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے مصائب کو دیکھتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے، اور بچے کے رونے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے ماں کی پیٹ سے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ کون کرتا؟ کوئی نہیں کرتا۔ تمہارے بچے ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں، تم اس کے کان کے پاس اذان دینا تو بہت دور کی بات، بہت سارے لوگ بعد میں دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتی اذان دینے کی۔ سب سے پہلے موبائل لے کر مبارکبادی پیش کرتے ہو، کہتے ہو کہ فلاں کے ابا الحمدللہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا، فلاں کے ماموں تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، لیکن تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تم بچے کے دائیں کان میں اذان کہتے، بائیں کان میں تکبیر کہتے نہیں کہتے ہو۔ بچہ 7ویں دن کا ہو جائے، بچہ 14 دن کا ہو جائے، تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ بچے کے نام پہ عقیقہ کراتے، بچے کے بال کو مڑا کر بچے کے نام پر عقیقہ، اس کے نام پہ صدقہ کرتے۔ تم اگر ایسا کرتے تمہارا بچہ بیمار پڑنے سے محفوظ ہو جاتا، کوئی بڑی بلا آنے سے تمہارے بچے کو اللہ حفاظت کرتا، لیکن تم نہیں کراتے ہو۔ عقیقہ کا پروگرام کراتے بھی ہو تو بہت دنوں کے بعد کراتے ہو، اور تو اور اس میں سارے فنکشن سجاتے ہو، ساری طرح کی تیاریاں کرتے ہو، بڑے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو، کارڈ دیتے ہو۔ تم کیسے بے غیرت مسلمان ہو گئے ہو؟ تم نے غیروں کی شریعت کو اپنایا، تم نے غیروں کے دھرم کو اپنانے کی کوشش کی، جبکہ تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور اسلام کی تاریخ آپ کے پاس ہے۔ اسلام کی بالادستی کو تم نے چھوڑا، اس لیے آج در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو۔ لوگوں خوب یاد رکھو، جب تک تم نے اور ہم نے ماضی قریب میں تم نے دیکھا ہوگا، اسے ہندوستان کی تاریخ ہے، ہمارے علماء کرام کے سینوں میں اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی، کیسی تھی۔ تم سوچو، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز سزا دے رہے ہیں، مولانا مسکرا رہے ہیں، عبید اللہ سندھی کو سزا دے رہے ہیں، ہمارے علماء مسکرا رہے ہیں۔ انہی علماء میں سے ایک عالم کی تاریخ یہ بھی ہے کہ انگریز اس کو اپنے تختے، انگریز جب تختے دار میں اسے پیش کیا جا رہا تھا، انگریز کے عدالت میں جب اسے پیش کیا جا رہا تھا، پھانسی کی سزا سنا دی گئی، مولانا مسکرانے لگے، لیکن اس میں سے ایک عالم دین اللہ والے ایسے تھے، جب اس کے چہرے کے داڑھی پر ہاتھ رکھی گئی، جب چہرے کے داڑھی کے بال کھینچنے لگے تو مولانا مسکرانے نہیں لگے بلکہ زارو قطار رونے لگے۔ انگریز پریشان ہو گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی، اب تک یہ ہنس رہے تھے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ داڑھی کے بال نوچے جا رہے، یہ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پوچھا، ملا بتا دو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ علماء دیوبند کی تاریخ پڑھ لینا، تمہیں سمجھ آئے گی بات، کس طرح سے آج عشق رسول میں وہ ڈھلے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ہندوستان کی تاریخ انہوں نے رقم نہیں کری ہے۔ بزرگوں ساتھیوں، داڑھی کے بال ایک گر جاتے تھے تو انگریز کو ہمارے علماء کہتے تمہیں نہیں معلوم ہمارے چہرے پہ جو داڑھی ہے، داڑھی کے ایک ایک بال پہ 70,000 فرشتے لٹکتے ہیں، مجھے نہیں منظور کہ مجھ سے پہلے میرے داڑھی کے بال شہید ہو جائیں۔ آج تم ہو کہ روزانہ صبح صبح اٹھ کر اپنے داڑھی کے بال کو مڑواتے ہو، گٹر میں بہاتے ہو۔ مصیبت تم پہ نہیں آئے گی تو کس پہ آئے گی؟ ہوا کی بیٹیوں کو تم نے آزاد کر دیا، تم نے اسکول کالج بھیج کر، انسٹیٹیوٹ بھیج کر، تم نے تعلیمی کوچنگ سینٹر بھیج کر، جہاں اسلام کی تعلیم نہیں، جہاں اسلام کی تہذیب
قریب نہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج تمہاری تعلیم فتنے کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا جمعیت علماء ہند، امارت شریعہ، مسلم پرسنل لا تمہیں جگا رہی ہے، تمہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے ساری تحریکیں۔ ہندوستان میں صرف 2022 کا سال گزرا کہ 4.5 لاکھ مسلم لڑکیوں نے اپنا دھرم پریورتن کرا لیا ہے۔ کون اس کے ذمہ دار ہیں؟ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ تم ہو، ہم ہیں، یہ سماج اس کے ذمہ دار ہیں۔ غیروں کو مت کہو برا بھلا، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تم نے اپنی بہن بیٹیوں کو آزاد کر دیا، ہوا کی بیٹیوں نے اپنی عزت کا سودا کرنا شروع کیا، تم نے جہیز جیسے ملعون لعنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ جب تک تمہارے پاس اسکارپیو کے پیسے نہیں ہوتے، موٹر سائیکل کے پیسے نہیں ہوتے، 2-4 بھری سونا نہیں ہوتے، تب تک تم بیٹی کی شادی نہیں کرا پاتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پاس 4 بچیاں ہو جائیں، 3 بچیاں ہو جائیں، اور اللہ کے خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی طرح غریب ہو جائے، اس باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، راتوں کو وہ سو نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے سو نہیں پاتا کہ میرے پاس 3 بچی جوان ہے، میرے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی بھی لڑکا آئے گا، وہ لڑکا ایسا ویسا فقیر نہیں ہوگا، بلکہ بہت بڑا مہذب فقیر ہوگا۔ وہ کہے گا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی بیٹی چاہیے۔ اور تو اور کچھ لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں کی زندگی آباد کریں گے اور اپنی زندگیوں پہ کلہاڑی ماریں گے۔ یہ وہی پھوسٹ گڈا ہوں گے، یہ وہی لڑکوں کے باپ ہوں گے جو اپنے بیٹوں کے لیے سمدھی سے جہیز مانگتے ہیں، اور کیا مسکرا کے کہتے ہیں سمدھی صاحب آپ بھی حاجی صاحب، ہم بھی حاجی صاحب۔ اس میں لین دین کی کیا بات ہے؟ آپ زیادہ نہیں ایک اسکارپیو دے دیجئے، یا کوئی کار دے دیجئے، یا کوئی موٹر سائیکل دے دیجئے، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی بٹیا آئے گی جائے گی، اس میں میرے لیے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایسا کریے کوئی صوفہ دے دیجئے، آپ کی بچی سوئے گی۔ اور تو اور اگر گاؤں دیہات کے ہوں تو ایسا کریے کہ ایک بھینس دے دیجئے، کم سے کم 10 کلو دودھ دے، تاکہ آپ کی بٹیا روزانہ رات میں 1 کلو دودھ پیے اور اس کی صحت اچھی ہو۔ اور تو اور کچھ لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں، ایسا کریے نا سمدھی صاحب، رمضان بھی آتا ہے، آپ کی بیٹی سنا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو فریج بھی ذرا دے ہی دیجیے۔ اور ہاں، فریج بھی تھوڑا 2 پلے والا دیجیے گا، تاکہ سبزی بھی مہینوں بھر کی سبزیاں ٹھوس کے رکھی جائیں، دال بھی سڑ جائے تب بھی فریج میں ٹھوس کے رکھا جائے۔ فریج بیچارہ بھی پناہ مانگتا ہے۔ میرے اوپر تو دوائی کی پوٹلیاں رکھی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا رکھے جاتے، اور اندر اتنی سبزیاں ٹھوسی جاتی ہیں، دال مہینے کی بدبو آتی ہے، گوشت مہینے کے بدبو آتے ہیں، چاول سڑ جاتے ہیں، تب بھی فریج کی ہم کوئی چھوڑتے ہی نہیں فریج کو۔ فریج روزانہ معافی مانگتا ہے کہ یار میرے حال پر رحم کرو، میں الماری نہیں ہوں، میں فریج ہوں، میری جتنی کیپسٹی ہے اتنا ہی مجھ میں رکھو۔ لیکن ہم لوگ کے فریج میں کھوس کے بھرتے ہیں، 1 مہینے تک کے راشن اس میں بھر دیتے ہیں۔ اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس میں سویابین بھی رکھنے لگے جس کو چیونٹی نہیں لگتی، ایسی چیزیں بھی رکھنے لگے کہ جس میں بدبو نہیں آتی، آٹا بھی لوگ رکھنے لگے ہیں۔ پہلے دودھ رکھا جاتا تھا، پانی رکھا جاتا تھا، ایسی چیزیں رکھی جاتی تھی کہ جس سے خراب ہونے سے وہ بچ جائے، لیکن اب ساری چیزیں ٹھوسی جاتی ہیں۔ وارے سمدھی صاحب، حاجی صاحب کہہ کر سمدھی کا دل بہلا رہے اور کہہ رہے ہو 2 پلے والا فریج دے دینا، سامان زیادہ آ سکے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، طرح طرح کے پھل آئیں گے، پھول آئیں گے، کھانے کے نئے آئٹم آئیں گے، فریج بھی دے دینا۔ اور صاحب آخر میں سمدھی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں کہ سمدھی صاحب کچھ اور تو نہیں چاہیے، لیکن ایسا کریے گا کہ ایک واشنگ مشین بھی دے دیجئے گا۔ سنایا آپ کی بچی بہت آرام طلب ہے، گھر میں وہ کام کاج نہیں کرتی تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ واشنگ مشین دے دیجئے گا، آپ کی بچی اسی میں کپڑا بھی دھونے لگے گی۔ بتاؤ یہ کھوسٹ بڈھا جو اپنے آپ کو حاجی صاحب کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار صاحب کہہ رہا ہے، یہ کتنا بڑا فقیر ہے، بیٹے کے لیے دلالی کر رہا ہے۔ اس کو فکر نہیں کہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور آپ کی شریعت یہ نہیں ہے۔ او ایسے لوگوں جو سماج
समाज में जहेज को बढ़ावा देते हो, बेटे के खातिर तुम अपने आप को फकीर बनाते हो, समाज की बेटियों की इज्जत को तुम रौंदना चाहते हो, तुम लड़कियों को खरीद कर लाना, अपने बेटे को बेचकर लड़की वाले के हाथ तुम उसको बेचना चाहते हो। सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पढ़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को जन्नम के हवाले करते हो। साफ साफ कहो कि समधी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ आपके अख्तियारात में है आप अपनी बेटी को दे देना, लेकिन ये समझौता वाली बात कि ये दे देना वो दे देना, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। आपके बच्चे खुश होंगे, आपकी बच्ची खुश होगी, आपका दामाद मुस्कुराएगा। ये धकोसलापन खत्म करो और समाज में जहेज की लानत को खत्म करो। हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि 75%, चूंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा का खातिम हूँ, 75% तलाक के केसेस सिर्फ जहेज की वजह से हो रहे हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके जब वो अपने ससुराल जाती है तुम्हें नहीं पता, कभी उसकी देवर, कभी उसका देवर उसे टार्चर करता है, तो कभी उसकी सास टार्चर करती है, कभी उसके ससुर उसको टार्चर करते हैं, तो कभी उसके पति देव जो उसका शरीक हयात है वो कहता है कि तुम घर से क्या लेके आई हो। देखो फलनवा के घर में देखो कितना अच्छा कितनी अच्छी अलमारी है, कितना बढ़िया सोफा है, कितना बढ़िया पलंग है और कितनी अच्छी गाड़ी है। और बेगैरत नौजवानों सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तुम पेश किए जाओगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जहेज को अपने समाज से खत्म करो। अगर जहेज देना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सरदार हैं, आपके कदम मुबारक पर सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने हजरत फातिमा तो ज़हरा, वो फातिमा जो खातून जन्नत हैं, वो फातिमा जो औरतों के लिए मिसाली हैं, अगर औरतें उनको अपनी मिसाली बना लें, अपनी जिंदगी का आइडियल बना लें, अपनी जिंदगी का नमूना बनाएं, इन हव्वा की बेटियों की जिंदगियां सुधर जाएंगी, इनकी आखिरत संवरने लगेंगी। लेकिन बदकिस्मती के नाम फातिमा रखते, लेकिन फातिमा की सीरत को नहीं अपनाती, नाम रुकैया रखती हैं लेकिन रुकैया की सीरत को नहीं अपनाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के मुताबिक जो हजरत फातिमा को चंद चीजें दी थी, वो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने जो ज़ेरा बेचा था हजरत उस्मान गनी को, उन्हीं से कुछ पैसे बचे हुए थे और उन्हीं बचे हुए पैसे से हजरत फातिमा तो ज़हरा को वो चीजें दी गई थी जो मटका और तकिया की शक्ल में तुम सुनते हो। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक ये भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जेब खास से अपनी बिटिया को वो चीजें दी थी। बहरकैफ कितनी मुख्तसर चीजें थी, तुम्हारी हैसियत जितनी हो उतनी दे दिया करो। लेकिन और तो और ये बदकिस्मती लोग, ये मनहूस समाज के लोग जो अपने आप को कहते हैं मैं आशिक रसूल हूँ, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती में से हूँ, तुम्हारी यहाँ शादी होती है, तुम लड़की वाले के यहाँ बारात लेके आते हो, ये कहाँ का कल्चर है, ये कहाँ की सोसाइटी है। और तो और अब तो गाँव के जो मुखिया साहिबान होते हैं, जो ठेकेदार साहिबान होते हैं, जो हाजी साहिबान होते हैं, वो तो पहले ही से समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं। देखो मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेटा अच्छा खासा डॉक्टर है, मेरा बेटा अच्छा खासा मास्टर है, मैं अपने बेटे के शादी के मौके पर कम से कम 50 स्कॉर्पियो लाऊंगा, इसलिए कि समधी साहब मेरी मुच्छों पे ताव फेरते हैं, सब लोग मुझे सल्यूट करते हैं, सब लोग मुझे सलाम करते हैं। अगर 50 स्कॉर्पियो से कम लेके जाऊंगा तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत के बकिए उधर जाएंगे, इसलिए कम से कम 50 स्कॉर्पियो जाएंगे। और हाँ समधी साहब अभी सुन लीजिए, खाने की फरमाइश भी सुन लीजिए। खाने की फरमाइश ये होगी कि कम से कम सबसे पहले चिकन रोस्टेड चाहिए, अफगानी चिकन चाहिए, चिकन तंदूरी चाहिए, मछली फ्राई हो जाए तो अच्छी बात है, कॉफ़ी का इंतज़ाम भी रख लीजिएगा ताकि चिकन रोस्टेड भी खाएंगे और कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी लेंगे। और तो और आइसक्रीम भी रख लीजिएगा, ये भी कोई अच्छी बात होगी। आइसक्रीम रखेंगे, लोग तारीफ करेंगे, वाह 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 फलां साहब के समधी कितने अच्छे हैं, बेटियों के शादी के मौके पर कितने अच्छे पकवान पकाए थे। ओ समधी साहिबो सुनो, तुमने मोचों की बात करी है, तुमने नाक कटने की बात करी है, तुम्हारी नाक यहाँ कट रही है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी बहन बेटियां भाग रही हैं, तुम्हारी बहन बेटियां भाग रही हैं, रोजाना मुर्तद हो रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा करती हैं। यहाँ तुम्हारी नाक नहीं कटती, यहाँ तुम्हारी जिंदगियां नहीं उजड़ती, तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब नहीं आते। तुम इतने बेगैरत हो चुके हो, इतने गिर चुके हो कि शादी में अगर ज्यादा लोग नहीं ले जाओगे, ज्यादा स्कॉर्पियो नहीं जाएगी, तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारी मुच्छों की लड़ाई होती है, फला क्या कहेंगे, फला ताना देगा। लेकिन तुमने ये सोचा है कि मैं मर जाऊंगा, कब्र में क्या मुंह दिखाऊंगा, फरिश्ते सवाल करेंगे, उसका जवाब क्या दूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں پیش کیا جاؤں گا، میدان محشر ہو، میدان محشر کی گرمی ہوگی، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی، نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ اس وقت کیا کرو گے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں، سنت رسول کا جنازہ اڑایا تم نے، ایک مچوں کے خاطر سنت رسول کو پیروں تلے کوچا ہے، اب بتاؤ یہاں کیا کرو گے؟ یہاں تو وہی سکہ چلے گا جو سکہ محمد الرسول اللہ کے پیٹرن پر ہوگا، یہاں تو وہی سکہ آواز کرے گا جو سکہ محمد الرسول اللہ کے سنت کے مطابق چلے گا۔ اب مچوں کی لڑائی کہاں جائے گی؟ اب بتاؤ تمہاری ناک کٹے گی کہ نہیں کٹے گی؟ نہیں، پنکھا ادھر ہی رہنے دیجیے، آواز کھینچ لیں۔ بتاؤ بزرگوں، ساتھیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کسی اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ پھر حالات کے رونا کیوں روتے ہو کہ حالات برے آ رہے ہیں؟ پھر کیوں روتے ہو؟ حکومت کو پھر کیوں کوستے ہو؟ کیوں گالیاں دیتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ شاید تمہیں یہ بات نہ معلوم ہو کہ ترکی کے زلزلے سے ایک سبق، عبرتناک سبق سیکھو، عبرتناک سبق سیکھو۔ ترکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آیا، مکان ہل گئے، 14 منزلہ مکان، 18 منزلہ مکان، 54 منزلہ مکان تک کی رپورٹ آئی ہے۔ منٹوں نہیں، سیکنڈوں میں گر کر ملبہ میں تبدیل ہو گئے، کتنے ہزار لوگ اس میں شہید ہو گئے، لیکن اس میں سے ایک بچی 48 گھنٹے کے بعد اس ملبے کے نیچے سے بچی کو اٹھایا جاتا، اور اس بچی کے زبان پر، بچی کی عمر صرف 2 سال کی ہے، دودھ پیتی بچی تھی، وہ بچی جب اس ملبے کے نیچے سے اٹھتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس ملبے کی، اس بچی کے زبان پر صرف ایک کلمہ جاری رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج تمہاری موت کیسی ہو رہی ہے؟ کم سے کم ترکی کے اس معصوم بچی سے سبق لو، یہ اللہ کی تخلیق کے گن گا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار ہے کہ دیکھو تم چاہے جیسے رہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ مسلمانوں، تمہاری ضرورت عبادت کی نہیں ہے اللہ کو، تمہاری ضرورت عبادت کی نہیں اللہ کو، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں، ہم اس لیے اللہ کی ورشپ کرتے ہیں، ہم اس لیے گاڈ کی عبادت کرتے ہیں، ایشور اور مانوتا کی ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، جنت کے فیصلے ہو جائے، قبر کا معاملہ بہتر ہو جائے، کلمے والی موت نصیب ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی کہ زندگیوں پر اتنا زور ہے لیکن آخرت کی کسی کو بھی فکر نہیں۔ کتنوں کو فکر ہے اتنے مجمع میں سے؟ ہمیں نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بتاؤ ایسا ڈھانچہ جس ڈھانچے پہ ہم کامیاب ہوں۔ حاجی صاحب لوگوں سے پوچھو، گاؤں کے ذمہ دار لوگوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس زندگی کا اتنا بڑا نمونہ ہے، اتنا بڑا نمونہ ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایک اچھا اسکول ہے، کوئی ایک اچھا کالج ہے، کوئی ایک نرسری پیٹرن پہ تمہارا کوئی اسکول ہے جہاں اسلامی ماحول کے مطابق تمہاری بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہو؟ نہیں ہے صاحب۔ ایک آدھ جو ہمارے بڑے کھول رکھے ہیں بس وہی ہیں۔ تم مالدار ہو، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، تم بنگلے بناتے ہو، حویلیاں بناتے ہو، گاڑیاں خریدتے ہو، تم طرح طرح کے خواب دیکھتے ہو، لیکن تمہاری زندگی میں یہ خواب کیوں نہیں آتا کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت اور آپ کی سنت زندہ ہو، ہماری بچیوں کی عزت لٹ جانے سے بچ جائے؟ کیوں نہیں آتا صاحب؟ تمہیں پتا ہے ہندوستان کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا تھا 75% طلاق کے کیسز سب سے زیادہ جہیز کی وجہ سے ہے۔ عائشہ نام کی لڑکی دن دہاڑے کس طرح سے آتم ہتیا کرتی ہے، پانی میں جا کر ڈبکی لگاتی ہے، کود جاتی ہے۔ کیوں پتا ہے تمہیں؟ اس لڑکی کو روزانہ ٹارچر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی حرام موت مری ہے۔ مجھے اس کی طرفداری کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو جگانے کے لیے، بتاؤ اس لڑکی کو یہ دن دیکھنے کیوں پڑے؟ کیوں اس کو آخرکار ندی میں کود کر اپنی جان گنوانا پڑا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے سسور ظالم تھے، اس کی ساس ظالمہ تھی، اس کے شوہر بڑے ظالم تھے۔ ہاں، روزانہ اس لڑکی سے جہیز کے لیے طلب کرتے تھے۔ بتاؤ جب تمہاری بچیاں جہیز کے لیے کوسی جائیں گی، ٹارچر کری جائیں گی، یا تو وہ آتم ہتیا کریں گی یا تو گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں گی۔ اس سے میری گزارش ہے کہ جہیز کی جو شرح اب بھی بڑھ رہی ہے، اگر تم مالدار ہو، خدا کے واسطے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر تم مالدار ہو، تم اپنے بچوں کو پھل فروٹ کھلاتے ہو، تم اپنے بچوں کو آئس کریم کھلاتے ہو، تم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا ہے،
تمہارا پڑوسی غریب ہے، ان کے گھر چولہے نہیں جلتے، تمہارا پڑوسی اتنا غریب ہے کہ ان کے بچوں کو اچھے کپڑے میسر نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو کہو کہ گھر کے اندر کوئی اچھی چیز کھائے، تم اپنے بچوں کو کہو کہ گھر کے اندر تمہارے بچے اچھے کپڑے پہن کر ٹہلیں، باہر جا کر سیب نہ کھائیں، باہر جا کر آئس کریم نہ کھائیں، تمہارے بچے باہر جا کر آئس کریم کھائیں گے، سیب کھائیں گے۔ غریب کے بچوں کے آنکھوں پہ آنسو آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر گر گراتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ ان بچوں کے آنسوؤں کی آہ پڑے گی، اس لیے اگر تمہارے پاس دولت ہے تو تم اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہو، غیروں کے بچوں کی طرف بھی تمہاری توجہ جانی چاہیے۔ اگر جاتی ہے تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں جاتی ہے تم خوب روزانہ بریانی کھا لو، روزانہ تم گوشت پکا لو، قورمے بنا لو، قیمہ بنا لو، لیکن تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے، بزرگوں ساتھیوں، ساری بریانی تمہاری نکالی جائے گی، ساری قیمے تمہارے نکالے جائیں گے، سارے قورمے تمہارے نکالے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، جب نبی علیہ السلام کو بار بار غشی آ رہی تھی، بالکل یوں سمجھیے کہ وفات کا وقت قریب تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، تمہارا ڈبیا کیوں بالکل بھگا رہا ہے، کیوں نہیں جل پا رہا، کیا اس میں تیل نہیں ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں اس میں تیل نہیں ہے۔ اما عائشہ کو میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ عائشہ پڑوسی کے ہاں سے لے کے آ جاؤ، پتہ ہے تمہیں پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی یہودی ہے جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ پڑوسی چاہے یہودی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر بھی تمہارے اخلاقی فرائض ہیں، اس کے حقوق کی بھی ادائی تمہارے لیے کرنا ضروری ہے۔ آج پڑوسی ہندو ہونا، عیسائی ہونا، سکھ ہونا اور یہودی ہونا تو دور کی بات، ہمارا بھائی سگا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، غریب ہو گیا ہے، ہم غریب بھائی کو بھائی نہیں کہتے۔ کوئی دور کا رشتہ مکھیا جی ہوگا، لیکن مکھیا جی کے بارے میں روزانہ ہم کہتے ہیں ارے مکھیا جی ہمارے دور کا رشتہ کوئی تھوڑا ہے، وہ ہمارے قریب کا رشتہ ہے۔ یہاں سگا بھائی ہے، خون کا بھائی ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا سگا بھتیجا سگا بھانجا، سگا بھائی غریب ہیں تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، پتہ لگاؤ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ، پتہ لگاؤ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب کسی مکھیا جی کا جنازہ اٹھتا ہے یا سرپنچ صاحب یا ودھائک جی کا جنازہ اٹھتا ہے، او لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لمبی قطاریں ہوتی ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنازے کو کندھا دے دوں، ایسا لگتا ہے کہ اس جنازے کو کندھا دینے کی وجہ سے جنت کی اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ غریب بھائی تمہارا مر جاتا ہے، تمہارا پڑوسی غریب ہے وہ مر جاتا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں جو مہمان آئیں گے اس کی ذمہ داری میں اٹھا لوں، نہیں یہ تو قریب ہے نا، یہ پڑوسی ہے چجائے کہ سگا بھائی ہے۔ بزرگوں ساتھیوں اپنے دوہرا رویہ کو بدلو، خدا کے واسطے اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ۔ اگر آج بھی چاہتے ہو کہ حالات اچھے ہوں، تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی تعلیمات، مسلمانوں میں جو نبی علیہ السلام جو اس دنیا کے سب سے آخر میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ